نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے آج قرآن کریم کے تلاوت کے فضائل بیان کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے فضائل آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ذرائع مل سکے۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ دوسرے حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور کرنے کی مشغولیت یعنی مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک دو ہی شخص ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز یعنی اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ بحوالہ صحیح البخاری، یعنی اگر آپ کو اس حدیث کی ضرورت پڑے تو آپ صحیح البخاری میں فضائل القرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن یعنی قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹہر ٹہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں خوب ماہر ہے یعنی خوب رواں پڑھتا ہے تو وہ یعنی قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو 2 ثواب ملتا ہے، یعنی ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر کے کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کی مزید وظائف کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔